نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. مجھے دوستو، معزز بھائیو، یہ واقعہ معراج کا اس سورت کے پہلی آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ذکر فرمایا ہے. سورت بنی اسرائیل کے اندر یہ واقعہ حقیقی واقعہ ہے. یہ کوئی خواب نہیں بلکہ یہ حقیقی واقعہ ہے. یہ معراج حقیقی معراج ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم کے ساتھ روح کے ساتھ یہ سفر طے ہے. اس میں یہ تو اختلاف پایا جاتا ہے. بعض مفسرین 4 نبیوں کا ذکر کرتے ہیں اور بعض کہتے ہیں کہ واقعہ ہجرت سے 1 سال قبل پیش آیا. یہ بات واضح رہے. واقعہ معراج نبوت کے 10ویں سال یا 11ویں سال پیش آیا. اس لحاظ سے یہ واقعہ ہجرت سے 3 سال قبل کا ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات اسی سال میں ہوئی. آپ کے چاچا ابو طالب بھی اسی برس فوت ہوئے، اگرچہ وہ ایمان نہیں لائے، مگر انہوں نے حضور کی ہمیشہ حمایت کی. مشرکین کی طرف سے تکالیف حد سے بڑھ گئی تو آپ کو طوائف کا سفر بھی اسی سال اختیار کرنا پڑا. طائف کا سفر اسی سال اختیار کرنا پڑا. حدیث شریف میں یہ بات ہے کہ کیونکہ نماز واقعہ معراج میں فرض ہوئی، اس لیے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 نمازیں ادا نہ کر سکی. اس زمانے میں صرف 3 نمازیں تھیں. رات کی نماز صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی، باقی صرف 2 نمازیں فجر اور عصر فرض تھی، جیسا کہ سورۃ طٰہٰ میں آیا ہے قبل طلوع الشمس و قبل غروبها، یعنی ایک طلوع سورج سے پہلے اور ایک سورج کے غروب ہونے سے پہلے. یہ واقعہ اہل سنت والجماعت کا یہ متفقہ مسئلہ ہے. واقعہ معراج محض خواب کا واقعہ نہیں، روحانی معراج تسلیم کر لیا جائے، بلکہ آپ کو یہ معراج روح اور جسم دونوں کا ساتھ ہوا.
خواب میں دیکھا جانے والا کوئی بھی واقعہ کوئی خاص حیثیت نہیں رکھتا۔ پہلی بات یہ ہے، کوئی خواب میں دیکھا جانے والا جو خواب نیند میں دیکھا جائے اس کا کوئی بھی خاص حیثیت نہیں رکھتا۔ اس پر کوئی اعتراض کرتا ہے، مگر معراج نبی ایک ایسا حیرت انگیز واقعہ ہے جسے سن کر مشرکین نے فوراً اعتراضات شروع کر دیے۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے ایک شخص رات کے تھوڑے سے حصے میں زمین آسمان کے درمیان 50,000 سال مسافت طے کرے؟ اس زمانے میں بھی جسمانی معراج کا انکار کرنے والے دو قسم کے لوگ ہیں۔ بعض لوگ وہ ہیں جو نافرمانوں کے بدترین قسم ہیں، دوسرے قسم کے وہ لوگ جو غلط فہمی کے بنا پر جسمانی معراج کا انکار کرتے ہیں۔ اس کی بنیاد احادیث کے بعض الفاظ جن سے شبہ پیدا ہوتا ہے، تاہم جمہور کے نزدیک یہ جسمانی اور روحانی مکمل معراج ہے، جس کی تفصیلات مختلف احادیث میں مختلف صحابہ کرام سے کم از کم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس واقعے مختلف حصے بیان کی ہیں۔ کوئی ایک آدھا نہیں ہے، 40-45 صحابہ نے اس واقعے کو مختلف جگہوں میں پیش کیا ہے۔ محدثین نے اس کا پورا باب باندھا ہے، بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد وغیرہ سارے معتبر کتابوں میں یہ واقعہ اس کا باب باندھا گیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ واقعہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ جس رات واقعہ معراج پیش آیا، اس رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا زاد بہن ام ہانی رضی اللہ کے ہاں مقیم تھے۔ ان کا مکان خانہ کعبہ کے بالکل قریب تھا۔ آپ اکثر وہاں تشریف لایا کرتے تھے، کیونکہ آپ کا گھر وہاں سے ذرا دور تھا، اس لیے بعض اوقات اپنے بہن کے ہاں ٹھہر جاتے تھے۔ خانہ کعبہ میں عبادت کر سکے۔ بعض روایت میں آپ کے اپنے گھر کا ذکر آتا ہے، وہاں مقیم تھے۔ محدثین کرام فرماتے ہیں ام ہانی کے گھر والی روایت صحیح ہے، آپ نے چاچا کے گھر کو اپنے ہی گھر پر معمول کیا ہے۔ بعض روایت حتیم کے قیام کے ذکر بھی آتا ہے، یہ بھی درست ہے، کیونکہ آپ کے بیان کے مطابق فرشتے آپ کو ام ہانی سے گھر سے بیدار کر کے حتیم میں لے آئے تھے۔ وہیں شک صدر ہوا اور پھر وہیں سے سفر معراج پر روانہ ہوئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان ہے کہ فرشتوں نے ام ہانی کے مکان چھت پھاڑ کر مجھے وہاں سے نکالا اور پھر خانہ کعبہ کے حتیم والے حصے میں لیا۔ پھر میرا سینہ کو چاک کیا، قلب مبارک کو نکالا، اسے سونے کے جو ہے برتن میں رکھا، آب زمزم سے دھویا، اسے علم اور حکمت سے بھر دیا، پھر اپنے ٹھکانے پر واپس رکھ دیا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، یہ معلوم ہوتا ہے کہ جس وقت آپ کا شق صدر کیا گیا اس وقت آپ زمین پر نہیں تھے، بلکہ فرشتوں نے آپ کو ہاتھوں میں اٹھا کے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیچے زمین پر نہیں تھے اس وقت۔ ثم انزلت، پھر جب وہ اپنا کام مکمل کر چکے تھے مجھے نیچے اتارا گیا، پھر زمین پہ رکھ دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارک میں شق صدر کا واقعہ 4 دفعہ پیش آیا۔ پہلا واقعہ 4-5 سال کی عمر میں، جب 4-5 سال کی عمر میں تھے اس وقت جو ہے شق صدر ہوا۔ دوسرا شق صدر اس وقت پیش آیا جب آپ عمر 12-13 سال کی عمر تھی، کیونکہ نوجوان ابھی آنے والی تھی نوجوانی، اس وقت ہوا۔
دوسرا اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب وحی نازل ہوئی اس وقت جو شک صدر ہوا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ شدید سردی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوا سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگتے تھے. اتنا جو ہے بوجھ برداشت کرنے کے لیے آپ کا تیسرا دفعہ سینہ چاک کیا گیا. چوتھا شک صدر جو ہے سفر معراج پر روانہ ہونے سے قبل حتیم میں کیا گیا تھا. آپ پیشے یہ واقعات اس کو تفصیل کے ساتھ محدثین مفسرین نے بیان کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا واقعہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے. شک صدر کے بعد میرے پاس حتیم کے مقام پر ایک جانور لایا گیا جو خچر سے چھوٹا اور گدھے سے بڑا تھا. یہ سفید رنگ کا جانور اتنا تیز رفتار تھا اس کا ایک قدم حد نگاہ پڑتا تھا. مجھے اس جانور پر سوار کر دیا گیا. جہاں اس کی نظر جاتی تھی وہاں تک اس کا پاؤں جاتا تھا. اس کا پاؤں رکھ دیا گیا. جبرائیل السلام ہمارے سفر میں ساتھ تھے. مسجد اقصی کی طرف شروع ہوا. جب مدینہ طیبہ کے مقام پر پہنچے تو مجھے سواری سے نیچے اترنے کا حکم ہوا. چنانچہ جس جگہ اس وقت مسجد نبوی ہوئی وہاں ہی انہیں 2 رکعت نماز پڑھی. پھر میرا گزر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قبر پر ہوا. مجھے دکھایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام قبر پر کھڑے ہو کر نماز ادا کر رہے ہیں. مانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو موسیٰ علیہ السلام قبر مبارک دکھائی دے گئی اور وہاں موسیٰ علیہ السلام جو ہے نماز پڑھ رہے تھے. فرماتے کہ مسجد اقصی میں کچھ دیر قیام کے بعد آسمان کا سفر شروع ہوا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. جبرائیل نے تعارف کرایا یہ آپ کے جد امجد ہیں. میں نے سلام کیا. انہوں نے مرحبا کہا جواب دیا. پھر دوسرے آسمان پر پہنچے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام. چوتھے حضرت ادریس علیہ السلام. پھر پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام. چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آخر میں ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تمام نبیوں کے ساتھ سلام دعا کا تبادلہ ہوا. اور پھر وہیں مجھے بیت المعمور بھی دکھایا گیا جس طرف زمین اور آسمان کے لیے خانہ کعبہ ہے. اسی طرح آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ بیت المعمور ہے. وہاں ہر روز 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں مگر کسی فرشتے کو ایک سے زیادہ مرتبہ طواف کا موقع نہیں ملا. 70,000 فرشتے بیت المعمور طواف کرتے ہیں, ایک سے زیادہ کسی کو موقع نہیں ملا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کے مقام تک لے جایا گیا جس کے پاس ہی جنت المأویٰ ہے. پھر اسی مقام پر اللہ تعالیٰ کے تجلیات کا ظہور ہوا جسے رؤیت باری تعالیٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ کی سیر کی. جبرائیل السلام اپنی اصلی شکل میں جبرائیل السلام اپنی شکل میں اصل شکل میں دکھا. اس کے علاوہ ہزاروں خارق عادات واقعات پیش آئے. اسی مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 خاص چیزیں عطا فرمائی. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر اور آپ کی امت پر 50 نمازیں فرض کی, مگر موسیٰ علیہ السلام کے مشورے سے آپ ان میں سے تخفیف کی درخواست کرتے رہے اور پھر آخر میں 5 نمازیں رہ گئے. اس کے متعلق کہا گیا ہے کہ ذالک خمسن و ذالک خمیس, یعنی ادا کرنے میں تو 5 نمازیں ہیں مگر درجے کے اعتبار سے 50 ہی ہیں. بہرحال آپ کو پہلا تحفہ 5 نمازوں کا ملا. دوسرا تحفہ سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کر علی القوم الکافرین تک. اور تیسری خاص چیز اللہ کا یہ فرمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو شخص شرک میں ملوث نہیں ہوگا اس کو غلطیاں معاف فرمائیں گا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم امت شرک میں مبتلا نہیں ہوگا اس کی غلطیاں معاف فرما دیں گا. اللہ اس تعجب واقعے کو انگریز
اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے وقت لے گئے۔ ظاہر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود بخود تو معراج کے سفر پر نہیں گئے، بلکہ خود اللہ تعالیٰ نے اپنے حکمت اور قدرت سے اس کا انتظام فرمایا، اور تمام نبوتوں کا مالک اور قادر مطلق ہے، تمام عیوب و نقائص سے پاک ہے، لہذا وہ اس بات پر بے قادر ہے کہ اپنے بندے کو روح اور جسم دونوں کے ساتھ بلند سے بلند مقام تک لے جائیں۔ اب منکرین اور ملحدین جو بھی تعویلیں کریں، اللہ تعالیٰ نے لفظ سبحان کے ذریعے سب کا قلع کر دیا ہے۔ اتنا تیز رفتار جانور بھی اللہ تعالیٰ ہی مہیا کر سکتے ہیں، اور پھر خاص بات یہ ہے کہ اتنی طویل سفر کے لیے لمبی چوڑی وقت کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ لیلا یہ سب کچھ رات بھر میں ہو گیا۔ لیلا نکرہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری رات بھی نہیں، بلکہ رات کے تھوڑی حصے میں یہ واقعہ پیش آیا۔ لفظ اسرا خود افعال سے ہے جو متعدی ہے، پھر اسے آگے پہ لگا کر معیت کے معنی لگایا گیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے حصے میں لے گیا۔ من المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی، میں مسجد حرام ملے مسجد اقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی یعنی دور والی مسجد کی طرف۔ اقصی کا معنی ہے دور ہوتا ہے، کیونکہ بیت المقدس خطہ کے عرب سے دور ہے، اس لیے مسجد اقصی کا نام دیا گیا ہے۔ مسجد اقصی وہ مسجد ہے الذی بارکنا حولہ، جس کے ارد گرد ہم نے برکات رکھی۔ ظاہر کے باطن دو قسم کی برکات شامل ہے۔ ظاہری طور پر یہ خطہ سرسبز شاداب ہے، یہاں پر نہریں، چشمے، باغات ہیں، انبیاء کا قبلہ رہا ہے، قرآن وہاں قبریں بھی موجود ہیں، یہاں پر خدا تعالیٰ کے خصوصی رحمت نازل ہوئی، لہذا یہ ظاہر و باطن ہر لحاظ سے بابرکت مقام ہے۔ مفسرین یہ نقطہ بھی بیان کرتے ہیں کہ مسجد حرام مسجد اقصی تک لے جانے میں یہ حکمت بھی ہے کہ حشر کا میدان اس مقام پر قائم ہوگا، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزوں سے متعارف کرا دیا گیا، پھر آپ کے توسط سے آپ کی امت کو بھی ان چیزوں کے آگاہ کیا گیا۔ اس واقعے کو بیان کرنے کا ایک مقصد اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا، ہم نے آپ نبی کو اپنی قدرت کے نشانیاں اور کمالات دکھائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عالم بالا اور عالم ملکوت کے بہت سے جگہوں کی سیر کرائی اور اپنی قدرت کی عجیب و غریب نشانات دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو دیکھتا ہے۔ اس نے اس واقعے کے ذریعے اپنے نبی کا مرتبہ بلند فرمایا، اور اس ایک آیت میں ایک فضائل حمیدہ کا ذکر کرا دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ پورا جو ہے واقعہ ہمارے کو جو ہے بتایا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے سیر کروایا۔ یہ سیر